رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے، پھر جمعے کی تیاری میں جلدی کرے اور نماز جمعہ کے لیے جلدی جائے، پیدل جائے اور کسی سواری پر سوار نہ ہو، امام کے قریب بیٹھے، غور سے خطبہ سنے اور کوئی لغو کام نہ کرے، تو اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کے قیام، نوافل اور عبادت وغیرہ میں رات گزارنے کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی سے 3 جمعہ چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ابو ہریرہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعے سے دور رکھا تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لایا تو اس نے ہمیں جمعے کے روز کی ہدایت دی اور جمعہ اور پھر اس کے بعد ہفتہ اور اس کے بعد اتوار رکھا، اور اس طرح روز قیامت بھی وہ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آخری ہیں اور قیامت کے روز پہلے ہوں گے، جن کا سب مخلوق سے قبل فیصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ یاد کرنے سے دجال سے پناہ ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے روز اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور فرمانبردار لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لیے کافی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر لے، اگر ہو سکے تو خوشبو لگائے اور مسواک کا ضرور اہتمام کرے۔